میرے پاس ایک شخص آیا اور انہوں نے مجھے کہا جی ہمارے گھر میں جن بہت زیادہ ہے. میں نے کہا کیا ہو گیا؟ کہتے شور شرابہ ہوتا ہے, کوئی چیز گر جاتی ہے, رات کو میں ڈر جاتا ہوں, بچیاں ڈر جاتے ہیں, میرے گھر والے ڈر جاتے ہیں. میں نے کہا آپ گھر میں نماز پڑھتے ہیں؟ چپ ہو گیا, کیا مطلب؟ میں نے کہا آپ گھر میں نماز پڑھتے ہیں, تلاوت کرتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں کرتا. میں نے کہا گھر میں ہر گھر میں جنات ہوتے ہیں, جنات 9 گنا انسان سے زیادہ ہے. جہاں ایک انسان بیٹھا ہو 9 جن بیٹھے ہوتے ہیں, 2 انسان بیٹھے ہو 18 جن بیٹھے ہوتے ہیں, 3 انسان بیٹھے ہو 27 جن بیٹھے ہوتے ہیں. تو 9 گنا ہم سے زیادہ ہے. کہتے ہیں جی ہاں. تو میں نے کہا جب وہ بیٹھے ہیں اور دیکھ رہے ہیں, جب آپ نماز پڑھیں گے گھر میں, تلاوت کریں گے, نماز سے مراد نفل وغیرہ, فرض تو ہم نے مسجد میں پڑھنے ہیں, تو آپ تلاوت کریں گے, نیکی کی باتیں کریں گے, تو جہاں آپ کے بچوں پہ اثر آئے گا وہاں جنات پہ بھی اثر آئے گا. انہوں نے چھیڑنا ہے تعلق اللہ نہ لے. کہتے ہیں بات تو آپ کی ٹھیک ہے. میں نے پھر اسے ایک حدیث سنائی. میں نے کہا اللہ کے رسول نے فرمایا گھروں کو قبرستان نہ بناؤ. کہتے ہیں ہاں. میں نے کہا اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ فرض مسجد میں, سنت نفل واجب مستحب کی نمازیں, عام نوافل اور سنتیں گھر میں جا کے پڑھو. تو جب آپ گھر میں پڑھیں گے تو آپ کے گھر میں کوئی ڈراوے کے معاملات نہیں ہوں گے, ٹھیک ہو جائے گا. مجھے کہتے ہیں یہ آپ نے کہاں سے دلیل دی؟ میں نے کہا میں مثال آپ کو دیتا ہوں. آپ روزانہ نماز کے لیے آتے ہیں اور جاتے ہیں, راستے میں بچے کوئی گانا لگا کے ٹھہرے ہوں اور آپ وہاں نماز شروع کرتے ہیں مسجد میں, تو گانا گانے والے بند کر دیتے ہیں جو موبائل پہ لگا ہوتا ہے. کہتے ہیں ان کو حیا آ جاتی ہے, نماز پڑھ رہے ہیں. میں نے کہا انسان کو حیا آتی ہے, جن کو نہیں آتی. جب آپ گھر میں تلاوت کریں گے, قرآن کھول کے آپ بیٹھ جائیں گے, آپ وہاں نفل پڑھ رہے ہوں گے, یہ چیزیں کر رہے ہوں گے, تو جنات کو بھی پتا ہوگا کہ انہیں چھیڑنا نہیں. اور ایسی ہی بات ہے, ہم لوگ گھروں میں جنبی حالت میں, جب ہمارے اوپر غسل فرض ہوتا ہے, ہم کھا رہے ہوتے ہیں, پی رہے ہوتے ہیں, آ جا رہے ہوتے ہیں, گپ شپ لگ رہی ہوتی ہے, تو اس دوران تو جن نے پڑھنا ہے نا ہمارے اوپر. ہم اللہ کے حکم کو پورا نہیں کر رہے ہیں, جن سے اے موقع لفظہ پھر دے نا, وہ تو دیکھے گا میں کسی گردن پہ سوار ہو جاؤں. اور اگر آپ ٹھیک کام کریں, گھروں میں پوری شریعت کے مطابق رہیں اور جن آ جائے, ایک آواز پہ جن نہ دوڑے, آپ مجھے کہنا. میں کوئی عامل نہیں ہوں, ورنہ میں آپ کروں مجھے بڑے عملیات آتے ہیں, میں جنات بھگاتا ہوں. جی نہیں, میں اپنی بات آپ کو سناؤں. الحمدللہ والد صاحب کی وجہ سے, والدہ کی وجہ سے گھر میں دینی ماحول ہے. کبھی ایک دن بھی ہمارے گھر میں ٹی وی نہیں گھسی, بالکل صحیح ترتیب پہ ہمارے گھر معاملہ. تو تلاوتیں بھی ہیں اور نماز بھی ہے اور سب کچھ ہے. تو ہم نے ایک نیا کمرہ بنایا, اس جگہ ایک واقعی جنات کی کوئی بات بن گئی. میں رات کو وہاں بیٹھا ہوا تھا, کتاب پڑھ رہا ہوں, میرے ساتھ ایک شاگرد ہے. وہ چھت سے کچھ آواز ایسے آئی, پھر دیوار سے آئی, سائڈوں سے آئی. وہ بیچارہ بچہ پریشان ہے. میں نے ایک بار دیکھا, دوسری بار, تیسری بار جب آواز آئی نا, میں نے ڈنڈا اٹھا کے یوں زمین پر مارا. میں سمجھ گیا جنات کے. میں نے کہا جنات سنو, ہم نے دنیا کے اہل باطل کی چیخیں نکلوا کے رکھ دی ہیں دنیا میں. کوئی اہل کفر ہمارے مقابلے میں ٹھہر نہیں سکتا. ہر جگہ میں دلیل سے بات کرتا ہوں, قرآن اور حدیث سے. یہ ساری کتابیں میں نے اس لیے رکھی ہیں. اگر آپ لوگ مجھے نہیں جانتے کہ کون ہے, جاؤ اپنے باپ ماں سے پوچھو کہ ہم لوگوں نے دین کی خدمت کی. تم ہمارے گھروں میں رہتے ہو, رہ جاؤ, مجھے نہیں مسئلہ تمہیں رہنے پہ, لیکن یہ چھیڑخانی آج مجھ سے کی ہے, پھر کیا تو اچھا نہیں ہوگا. اردو میں, عربی میں, انگلش میں, فارسی میں, جتنی زبانیں سرائکی تک مجھے آتی تھی, ایک ایک زبان میں میں نے کہا, اور بڑی اسٹرکٹلی طور پہ کہا جیسے کہنے کا حق ہوتا ہے. 2014 آج 2024, 10 سال ہو گئے میرے گھر میں شراب نہیں ہوئی الحمدللہ. تو یہ گھروں کو بندہ ٹھیک کر لے, کسی عامل دے پیش ہونے کی لوڑ نہیں پہنی.